جی مسٹر حبیب صاحب کیسے ہیں بھائی؟ ہاؤ آر یو سر؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں، وہ ٹھیک خیرت ہے؟ سے ہیں اور ٹھیک جی ہیں؟ جی الحمدللہ، جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کوئی توحید کا کوئی پتہ چلا؟ نظر آتا اللہ نہیں یار آتا؟ صاحب، اللہ میاں آپ کے جوابات کا انتظار کر رہا تھا میں، میرے کچھ سوالات چھوڑے ہوئے تھے تو وہ تو اسی طرح وہ پڑے ہوئے بھائی تھے، کر آپ کے آپ نے یہ آپ ویسے کے شیخ صاحب کہہ سارے رہے ہیں کہ جواب۔ اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کیسے نظر آتا ہے، اور اللہ آنکھ سے نظر آتا نہیں آتا قیامت کے دن؟ اللہ یار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، جو میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ جسم نہیں ہے، وجود جسم کے وجود ہے کہ مترادف نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ آپ ان لوگوں کا سمجھ ہی نہیں ہے۔ وجود یہ لوگ وجود سمجھتے ہیں ہے نا کہ کہ نہیں ہے؟ وجود کا مطلب ہے جسم، یہ ان کے ذہن میں کیا ہے، اللہ یار وجود صاحب، یعنی جسم۔ اگر آپ نے کہا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے یعنی اللہ کا وجود نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، تو عرض یہ ہے کہ وہی جو میرا اللہ مناظرہ علی ہوا تھا نا صاحب ویسے اپنی جی بات کسی کے منہ میں لقمے کے طور پر نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا صرف جواب دے کہ اللہ کا وجود تو ہے کہ نہیں ہے۔ عرض جواب سن لیں اپنا۔ آپ کے ذہن میں اور بہت سارے عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وجود مترادف ہے جسم کے، کہ یہ اگر میں نے جسم، بات نہیں کی اللہ علی صاحب، جو میرا سوال ہے صرف اسی کا میں اسی جواب دیں کا آپ، عرض کر رہا ہوں نا، صرف آپ ہاں سن یا لینا۔ نہ میں جواب دے دیں، ایک لفظ میں جواب دے دیں، ایک لفظ جی میں۔ وجود ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ وجود ہے پر جسم نہیں ہے۔ جسم کا کس نے کہا کہ جسم ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اللہ نے رب کہا نا جسم العالمین ہے، کے، آپ نے خود مان لیا کہ وہ بیٹا ہے، اللہ یاری عرش پہ کس بیٹا نے کہا، اللہ یاری کس نے کہا کہ جسم ہے؟ ہے۔ اللہ یاری میں عرض کر رہا ہوں، ابن تیمیہ، آپ خود انکار ابن کرتے ہو۔ تیمیہ اپنے کتب میں کہتا ہے بھائی، کہتا ہے جو شخص کہے کہ اللہ کا جسم ہے اس نے عقل کے خلاف بات نہیں کی ہے، اور یہ ابن تیمیہ کے نص الفاظ ہیں۔ اللہ یاری میری بات سنیں آپ ذرا بات کو اچھی طرح سمجھا کریں اور اس کو غور کیا کریں، اس کے بعد بات کا جواب دیا کریں۔ آپ ذرا بات کرتے ہوئے درمیان میں شور بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، بات کو مکمل سنتے نہیں آپ، یہ آپ جی کا سر، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی سر۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے جب وجود کو مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا کیوں مانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دوبارہ سوال کریں۔ اللہ رب العالمین کے وجود کو آپ قائل ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، کیوں مانتے آپ ہیں؟ چلیں میں آپ سے عرض اس جواب کی دے دیتا دلیل کیا ہے؟ ہوں۔ جی سر، اس میں کی آپ دلیل کو، دے دیں آپ۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے کہ چلیں میں آپ کو اس بات کا مطلب پتا ہے کہ جسم، کوئی چیز اگر موجود ہے تو ضروری نہیں وہ جسم بھی ہو، مانتے ہیں؟ اللہ رب اللہ یاری جی، میں آپ کے یہ بات بعد میں کریں گے ہم، پہلے جو میرا سوال ہے اور جو آپ کے اعتراضات ہیں میں ان کی طرف آ رہا ہوں نا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب تو دیں میرا کہ اعتراض کیا کیا ہے اللہ جس رب اعتراض کا آپ العالمین کا جواب دینے کی وجود کوشش ہے؟ کر آپ رہے ہیں نے شیخ کہا صاحب؟ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل دیں کیا ہے؟ وجود کی دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین، دیکھیں وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کا مطلب ہے، وجود کا مطلب ہے ہونا، یعنی ہے یا حقیقت ہے، حقیقی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ کسی کا حقیقت توہم ہے نا، نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، ہاں وہ پہلے ہم اس کی واضح کر رہے دلیل ہیں پیش کریں نا، دلیل پیش کر۔ شیخ صاحب، آپ سن لینا۔ ہم وجود جب کہتے ہیں، وجود سے کہ ایک چیز یہ موجود ہے حقیقت یا والا موجود لفظ نہیں اللہ ہے۔ یاری بھولنا نہیں ہے، میری بات سنیں، یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا وجود ہے اور حقیقت ہے، یہ اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے، جی یہ جی، میں آپ نہیں نے بھولیں گے، آگے نہیں بھی ان کو بولیں گے بھائی۔ یاد رکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ اللہ یاری جی شیخ صاحب، آپ شیخ بھول صاحب آپ جاتے ہیں۔ سن لینا، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں۔ شیخ صاحب کو یہ چاہیے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے جی پہلے جی کہیں جی گے کہ وجود سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، تاکہ کوئی جی جی غلط جی فہمی، توہم نہ ہو۔ وجود سے جی جی مراد یہ ہے کہ حقیقی ہے، یعنی واقعاً ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت ہے نا، وجود اب سن لو نا، مجازی بات تو نہیں ہے کرنے نا؟ بھی دو نا شیخ صاحب، نہیں، بات صرف بات سوال کرنے بھی دو جو نا شیخ درمیان میں صاحب۔ اللہ یاری جی جو درمیان میں سوال ہو اس کو تو کرنا چاہیے نا، سوال تو ہم، کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی نہیں ہے۔ آپ جب یہاں پہ یہ جب ایک کہہ رہے ہیں سوال کہ کیا نا، اس کا جواب سن لو پھر دوسرا سوال کرو نا۔ اس کا وجود حقیقی ہے، مجازی تو نہیں ہے نا، حقیقی ہے نا؟ وجود کا مطلب ہی یہی ہے، دیکھیں وجود کا مطلب ہاں یہ ہے کہ ایک حقیقی ہے، چیز شاباش حقیقتاً ہے۔ شاباش شاباش، آپ بہت سن اچھے لو، بچے ماشاء اللہ۔ دیکھو چلیں، میں آپ کو بچہ نہیں کہوں گا تو آپ بھی مجھے پلیز بچہ نہ کہیں، تھینک یو سر۔ چلو ٹھیک ہے، تو وجود مہربانی سے ہے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسم سے کیا مراد ہے؟ جسم سے یہ مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جس میں، اب انہوں نے خود بھی پوچھا تھا کہ جسم کی تعریف کریں، جس میں ابعاد ثلاثہ کا آپ اس میں فرض کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو مکان رکھتا ہے، زمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایتھیسٹ حضرات کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ چیز جو جسم نہ رکھتا ہو اور اس میں ابعاد ثلاثہ کا
3 ڈائمنشنز کا تصور آپ نہ کر سکیں، فرض نہ کر سکیں، اس کو وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک چیز جس کا جسم نہ ہو وہ موجود نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مادی نہ ہو، اس کا مکان نہ ہو، زمان نہ ہو، اس کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکیں۔ حسی جو اشارہ ہے نا، جو ہم حس سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ چیز وہ ہے، یہ چیز وہ ہے، حس کے ساتھ اس طرح کسی چیز کی طرف اشارہ نہ کر سکیں، وہ موجود نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو وجود مترادف نہیں ہے جسم کا کہ صرف جسم موجود ہو سکتا ہے، نہیں۔ ایک چیز، ایک حقیقت ہو سکتی ہے جو نہ مادہ ہو، نہ مادی ہو، نہ اس کا مکان ہو، نہ اس کا زمان ہو، اور اس کی طرف حسی اشارہ نہ کر سکیں کہ ہم اشارہ کریں ہاتھ سے کہ اس سائڈ پر ہے یا اس سائڈ پر ہے یا اس کا کوئی مکان ہو۔ تو وجود جسم کو مترادف نہیں۔ اب شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس دنیا کا خالق ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں بن سکتا۔ ہر ذرہ، مثلا جیسے پین، اگر کوئی شخص کہہ دے یہ پین خود بخود بن گیا، یہ پین کو جو بھی دیکھتا ہے وہ شک ہی نہیں کرتا اس پین کو کسی نے بنایا ہے، اس پین کو کسی نے بنایا۔ یہ پوری دنیا، یہ جہان ہستی جو مادی جہان ہے، اس میں جو حکمت کے آثار ہیں، اس میں جو عظمت کے آثار ہیں، اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا ہے، اس کا بنانے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم گھر کو دیکھتے ہیں، ایک گھر ہے سامنے، روڈ کے سامنے ایک گھر ہے، تو اس میں کبھی شک ہوتے ہی نہیں ہے کہ یہ گھر ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس میں یہ شک ہی نہیں ہوتا کسی عاقل کو۔ اسی طرح ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جہاں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم شک ہی نہیں کرتے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے۔ جی سر، یہ دلیل ہے۔ جی آپ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العالمین کا وجود حقیقی ہے نا، مجازی تو نہیں جی ہے؟ سر، نہیں، بالکل اس نہیں میں مجاز تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود میں مجاز تو نہیں لے کے آئیں گے کہیں پہ؟ ہاں جی، اگر ہے تو مجاز نہیں ہو سکتا نا شیخ صاحب۔ وہ اگر کوئی ہے مسلمان تو ہو سکتا مجاز ہے نہیں جو ہے۔ اللہ کو کہے حقیقتاً نہیں ہے، کہہ دے اللہ حقیقتاً نہیں ہے، اس کو صرف آپ کے ذہن میں ہے، مجازی طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجازی طور پہ موجود ہے۔ جی سر، بولیں۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کا وجود کو حقیقی مانتے ہیں تو اللہ کیمرہ رب اس طرح رکھیں نا العالمین، شیخ صاحب، کیمرہ رکھیں کہ آپ کا پورا سامنے نظر آئے نا، کچھ دور بھی رکھ دیں اپنے سے۔ اصل میں میرے کوئی سامنے بات، لیپ ٹاپ کے قریب ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ اوکے، تصویر کوئی ذرا بات بڑی نہیں، نظر آتی ہے، وہ اوکے شیخ، ایسے ہی ہے، اس لیے چلو، یہ مسئلہ، وہ میرے پاس دوسرا کیمرہ نہیں ہے نا بھائی۔ اوکے، کوئی بات۔ تو اچھا، اللہ رب العالمین کا وجود حقیقی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا، بلکہ آپ نے خود یہ دلائل پیش کیے تھے، صحیح بخاری سے، مسلم سے، قرآن سے، یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ آپ نے خود ہمارا یہ عقیدہ بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کا ہاتھ حقیقی ہاتھ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ میں نے اس کی وضاحت کے طور پر یہ بات کہی تھی، ہم اللہ رب العالمین کی نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، نہ اس کا یعنی کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کی، نہ ان کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیہ نفی بھی نہیں کرتے نا، ولا تنکیف۔ نفی بھی نہیں کرتے، ہاں ایک جی، چیز جو اللہ نے نفی نہیں کی آپ نفی بھی نہیں کرتے نا، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں، جس کی نفی نہیں کی ہم، جو نہیں، وہ ایک بات کا صفت مسئلہ جو ہے۔ اللہ نے نفی میری کی ہے، بات مثلا سنیں، ایک صفت اللہ نے نفی کی ہے، اللہ نے کہا میرا اللہ شریک جی نہیں ہے، بات میرا کو، مثل نہیں ہے نا۔ اللہ جی میری بات سنیں، میری پہلے بات سنیں، پہلے جو بات ہو رہی ہے اس پہ رہیں آپ۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈر گیا، جو چیزیں ڈر ثابت گیا، ہیں، ہاں۔ جو چیزیں ثابت ہیں اللہ جی، ہم ان پہ بات کر رہے ہیں نا، انہیں پہ ڈر کون گیا؟ ڈر تو آپ رہے ہیں، آپ کو یعنی ان باتوں جو کا چیزیں دیکھیں جواب۔ شیخ صاحب جو میری بات چیزیں سنیں اللہ پہلے، نے اپنے سے، سن لیں نا میرا جملہ تو سن لیں، جو چیزیں اللہ نے اپنے سے نفی کی ہے، مثلا اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ نفی تو ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں یہ صفات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مثل نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی عجز نہیں ہے، ناتوانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی، یہ چیزیں جو اللہ نے نفی کی ہے آپ اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو حدیث میں، قرآن میں وہ نفی نہیں کی گئی ہیں آپ اس کو نفی نہیں کرتے، صحیح ہے؟ میری بات، اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین کی شان میں نقص یا عیب کے یعنی کہ مترادف ہیں، ان کی ہم نفی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی چیز ٹھیک ہو دیکھیں، گیا؟ اگر کوئی چیز ان کے شان کے لائق ہو،
مثلا اللہ نے نفی نہیں کیا نا، مثلا نفی نہیں کیا، اللہ نے نفی نہیں کیا ہے کہ اس کا آلہ تناسل ہو، کوئی نہیں ہے نا اس کے لیکن دیکھیں یہ اس ہاتھ کی ہے نہیں، پیر میری ہیں، بات آئے تناسل میری کا بات کوئی نفی تو نہیں ہے نہ قرآن و سنت میں. اللہ اب اس کے یعنی شان کے لم لائق اس کا یلد علیہ تناسل ہو، لم یہ تو نفی آپ نہیں لم کر سکتے نا. یلد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے سمجھ آئی ٹھیک ہے کہ بھائی، نہیں؟ اس نے اس یہ تو دیکھیں علیہ اس تناسل چیز کا کا ذکر مطلب ہی بیٹا نہیں نہیں ہے، میری ہوتا. بات سنیں، یہ شیخ صاحب علیہ ہمارے تناسل کا ہاں مطلب آپ شاید سمجھے نہیں، علیہ تناسل کا مطلب بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے اس نے، بیٹا اس نے اعلیٰ وہ کسی تناسل کا کا بیٹا بھی مطلب نہیں، لیکن کیا اس کا اعلیٰ علیہ تناسل تناسل کا ہے یا اللہ نہیں ہے؟ پہلے میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں، اعلیٰ تناسل اعلیٰ کا نفی نہیں تناسل کر کا سکتے یہ آپ کبھی. لغوی معنی کریں کیا ہے؟ اعلیٰ کس کا تناسل کا آپ لغوی معنی کریں کیا ہے؟ اعلی تناسل یعنی جو دیکھیں میں اس کا لغوی ہاں یعنی کریں نا، وہ عضو لغوی معنی کریں اس وہ کا. ہاں عضو جو مرد میں ہوتا ہے یا عورت میں ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، تناسل و نکاح. توالد جو نا وہ وجود میں آتا ہے جس سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. تناسل کا معنی کیا ہے بتائیں دیکھیں آپ؟ دیکھیں دیکھیں جو قرآن میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ بیٹے کی نفی کی گئی ہے نا، اس کا بیٹا نہیں ہے. یہ تو کوئی سورہ میں نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کا علیہ تناسل نہیں ہے. تو لہذا لیکن آپ بھائی آپ جو ہے اس کو نفی نہیں کر سکتے کہ اس کا علیہ تناسل نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں نفی کر سکتے؟ ہو سکتا ہے اس کے جب 5 ہو، اس کے اس کے پاس 10 ہو میری بات سنیں، علیہ تناسل، جیسے اللہ ہاتھ کے نے یہ میری کہ بات آنکھیں سنیں، کے یہ کہ ایسے نفی نہیں آپ کر جو نا سکتے. تھوپ نہیں سکتے کسی کے اوپر. اللہ جی وشنو ثابت ہو گیا جی. جو یہ عیب ہے، جو عیب اللہ رب العالمین کی شان میں ہے، وہ نہیں اس آپ کے اس شان کے کی طرف سے لائق ہو، ثابت نہیں کر سکتے. وہ دیکھو یہ آپ اس کے کیسے اللہ کی ہاتھ شان کے ثابت لائق کرتے ہوگا؟ ہیں، ہاتھ ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے شان کے لائق ہے، آنکھ ثابت کرتے ہیں اللہ شان یاری کے لائق ہے، اللہ پیر یاری شان جو کے لائق ہے، بات تو چل علیہ رہی تناسل تھی، بھی اس کے اللہ شان یاری کے لائق ہوگا نا. یہ آپ کا دجل ہے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اللہ یاری جی میں نے کیا بات کیسے کر رہا دھوکہ دے تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی، اللہ رب العالمین کے چہرے کی. آپ نے تسلیم کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو حقیقی مانتے ہیں، مجازی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ میں ہم یہ کر رہا ذات کو ہوں حقیقی مانتے ہیں، ہم یہ الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئی ہیں ہم اس کو مجازی معنوں میں لیتے ہیں. اگر بات اللہ سنیں کا نا، وجود حقیقی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی مجاز استعمال نہیں ہوا ہے. دیکھیں اللہ کا وجود حقیقی ہے، کوئی وہم توہمی نہیں ہے، لیکن جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں کہ وجہ اللہ، ید اللہ، یہ چیزیں یہ اس کا یا اچھا چلو یہاں پہ ایک یہ بڑا چیزیں سوال جو ہے، ہیں یہاں پہ یہ میرے سوال کا مجازی معنوں جواب میں دے دو. استعمال نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب میرے یہ نہیں سوال ہے. کا جواب دے دو. لیکن میرے آپ کے سوال کا ہاں جواب شیخ دے دو. صاحب، آپ کے ہاں الحمدللہ آپ پنس گئے جی. اللہ کے اعلی تناسل کا آپ انکار نہیں کر سکتے شیخ صاحب. اللہ کیوں نہیں کر سکتے جب اللہ رب کیسے کریں العالمین گے؟ نے خود کافر ہو جائیں گے نا. کر دیا لم یلد ولم یولد. وہ بیٹا ٹھیک ہے، ہے نا؟ بیٹا نہیں ہے نا. میں نے یہ بات دنیا میں پہلے عرض کتنے کی ہے. لوگ ہیں بھائی بیٹا ہے اللہ اعلی یاری میں نے تناسل، پہلے بیٹا عرض نہیں کی ہے. اعلی تناسل اللہ ہے. یاری میں نے پہلے عرض کی ہے، میں نے پہلے یہ بات کی عرض کی ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین کی شان میں عیب اور نقص کا باعث ہے وہ ہم یہ اللہ کے عیب لیے نہیں ہے. ثابت نہیں کر سکتے. دیکھو دوسری ایک ایسے بات- موجود کا آپ دوسری ذکر بات- کریں نا تو پھر مخنث ہونا عیب نہیں ہے. اللہ یاری میری بات مخنث سنیں. ہونا، کسرا ہونا عیب نہیں ہے. اللہ یاری میری بات سنیں. توالد و تناسل، مخنث توالد یا کسرا اعلیٰ ہونا تناسل عیب ہونا. نہیں اللہ یاری میری بات سنیں. ہے. اللہ یاری یا تو شور یہ کرنا، کہہ دو کہ دجل وہ کرنا، ہاں وہ یہ کسرا دجل اور دھوکہ کرنا ہے، یہ یا آپ کی پرانی کسرا عادت ہے قرآن میں بولنا ہے. یا مان لو دوسری کہ بات- کسرا ہے، یا مان لو کہ اس کے اللہ ہاں یاری ہے بہت موٹا سا یہ بڑا فل سائز. آپ کی جو زبان ہے نا بہت ہی غلیظ زبان آپ استعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اوکے ذات کے بارے میں. آپ جو کہتے ہیں اس کے خدا پاس را- اعلی تناسل نہیں ہے تو مطلب خدا یہی را- کسرا. اللہ یاری اردو میں اس کو خدا کسرا را بولتے ہیں. اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے غلیظ زبان استعمال نہ کیا کریں آپ، ورنہ آپ یہ آپ کا ایسی عقیدہ ہے، پکڑ- یہ آپ کا عقیدہ ہے ایسی جی. پکڑ آپ ہم کو وشنو جی کی اللہ بات کر رہے آئے ہیں، گی. ہم وشنو جی کی آپ بات، دنیا ہم تو کی اللہ کا تماشا اعضاء ہی بن نہیں جاؤ گے. مانتے اللہ بھائی. یاری ہم اللہ اللہ کے یاری تو اعضاء ہی نہیں مانتے. اللہ کا نہ دنیا کے جسم ہے. لیے، دنیا کے لیے اللہ یاری تو تماشا بن جائے گا. میں تو لکھ کے دیتا ہوں آج میں تجلی میں تماشا آپ بن گئے یقین بھی بھائی، کرتا ہوں تماشا میں. آپ بن گئے. دنیا کے لیے تو تماشا بنے گا اور ایسا عبرتناک سر انجام ہوگا نا، دنیا دیکھے گی تجھے، دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی تجھ کو. آپ لوگوں نے جو رب تعالیٰ کو ایک آسمانی توالد اور تناسل، میری بات موہوم سنیں. ایک جو ہے ایک کیا کہہ دوں، ایک گاڈ ضلع بنا دیا ہے کہ وہ پیر بات ہے، پتہ سنیں. نہیں کتنے ہاتھ ہیں، کتنی آنکھیں ہیں. وہ آپ میری لوگ بات سنیں ہیں. اللہ یاری، یہ اللہ کا مذاق اڑا توالد دیا آپ اور لوگوں نے. تناسل یہ مذکر اور مؤنث کے لیے، جب اللہ رب العالمین کے ہاں نا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی یہ شان اور عظمت یہ ہے تو اس کو اعلیٰ تناسل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اس کا نفی میں اس کرتا کا ہوں اس کی. صاحبہ بولتے ہیں، کہ اس صاحبہ کے لیے بولتے ہیں عیب کہ ہے، وہ کوئی عیب ہے اس کے کوئی لیے اعلیٰ ساتھ والی، تناسل کا کوئی ہونا. ساتھ اللہ یاری والی عیب نہیں ہے.
کوئی بیٹا اللہ نہیں رب ہے. العالمین کی ذات کے لیے اعلیٰ تناسل کا ہونا عیب ہے. شیخ مرادی صاحب میری اعلی بات کلیئر تناسل نہیں ہے. نہیں ہے تو اس کو اردو زبان میں خسرا بولتے ہیں. اللہ یاری کی تشبیہ ہم نہیں بیان کر سکتے. آپ اردو زبان میں آپ خود فیصلہ کرو جی، خود دیکھیں فیصلہ کرو کہ دیکھیں میری کیا بات ہوتا. سنیں. اس کو اردو زبان میں اللہ خسرا تعالیٰ بولتے کی ایک مخلوق ہے. اللہ یاری میری بات سنیں. ہیں. آپ سنجیدہ ہو کے بات کیا کریں، سنجیدہ ہو کے بات کیا کریں. یہ جو نا ہنسنا درمیان میں گفتگو کے دوران ہنسنا، یہ دانت نکالنا، یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہوتی. توحید ثابت ہو گئی جی. اور اس طریقے سے آپ مجھے جو ہے نا زچ نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق سے. میری بات سنیں آپ. توحید ثابت اللہ ہو کی گئی. ایک مخلوق ہے فرشتے. واہ دیکھو جی اس واہ. انسان کی اس انسان کی آپ حالت کو توحید دیکھو. میں بات کر بڑی رہا ہوں، توحید بن گئی بات ابن سننا کی تیمیہ کی. کوشش نہیں کر رہا. اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے. مجھے بتاؤ کیا فرشتوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا ہے تصور؟ بتاؤ مجھے. فرشتوں کے اندر مذکر مؤنث کا مجھے نہیں معلوم، اللہ کا جانتا ہے. فرشتے جو ہے نا، یہ کافر کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ ان کو بیٹیاں نہ کہا کرو، بیٹیاں نہ کہا کرو. ٹھیک ہے نا، ان کی نسل اللہ نہیں نفی ہے. کر دی لیکن نا. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کی شکل نہایت ہی شاندار تھی، نہایت ہی شاندار تھی. ٹھیک ہے نا، نہایت ہی شاندار تھی. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیوں. دیکھیں ملائکہ جو ہے نا، ملائکہ کی یہ مختلف اقسام ہیں. ملائکہ یہ مختلف انواع ہیں ملائکہ کے. اور ملائکہ کا جو ہے وہ ان کے ہاں شادی وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں اگر ان کے پاس دیکھیں، اگر ان کے پاس اعلی تناسل ہے تو ہوگا. ہم اس سے منع نہیں کرتے، ہمیں نہیں معلوم، حدیث میں کچھ نہیں آیا. لیکن کیونکہ وہ جسم اور جسمانی ہیں اور وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، اس لیے ان کا مدفوع بھی نہیں ہے. جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے ہمارے ضرور پیشاب کرتے ہیں، پخانہ ہمارا ہوتا ہے. تو ان کا یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اعضاء سے اللہ نے ان پہ اکرام کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ جسم اور جسمانی ہے. لیکن آپ کا رب کیا ہے؟ جسم اور جسمانی ہے. اور آپ کے ہاں عقیدہ یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ نفی نہیں کر سکتے نا. دیکھیں آپ نفی نہیں کر سکتے کہ کیا کوئی چیز جو قرآن و سنت میں اس سے نفی نہیں کیا، آپ نفی نہیں کر سکتے. تو ابھی جو ہے نا مشکل آپ کو پہنچ گئے. سب سے پہلی بات آپ جو نا میرے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے مناظرے کے اندر بھی کی اور آپ نے مختلف تقاریر کے اندر بھی یہ بات کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی ترسیم کے قائل ہیں. سب سے پہلی بات آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ کہاں پہ ہم اللہ رب العالمین کی ترسیم کے قائل ہیں. جی سر، ان کو اس کا حقیقی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا حقیقی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو وجود ماننے سے بھی لازم آتا ہے بھائی. نہیں لازم آتا نا. اگر حقیقی ہاتھ ماننے سے جسم لازم آتا ہے اللہ یاری، تو مجھے بتاؤ وجود ماننے سے جسم کیوں لازم نہیں آتا؟ آپ سن لینا، میں نے شروع سے آپ کو شرح کی، آپ سمجھتے نہیں. آپ سمجھتے ہیں وجود جسم کے مترادف ہے نا. آپ کا ذہنیت، آپ کی ذہنیت ایتھیسٹوں کی ذہنیت ہے شیخ صاحب. اللہ نے میری بات سنے، مکمل بات سنے. پہلے آپ نے جو بات کی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ حقیقی والا لفظ بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ اللہ رب العالمین کا وجود حقیقی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کی کوئی ماہیت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے. وجود ہے لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ہاتھ ہیں. ہم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں؟ حقیقی ہیں. کیسے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کیسے ہیں. کیسے لازم آ گیا مجھے بتائیں آپ. ہاں بتائیں جلدی کریں شاباش. چلیں شیخ صاحب، اب میں جواب دوں گا، مجھے کاٹنا نہیں، جیسے میں نے آپ کی بات سنی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ حقیقی ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، اور لیکن اس کا جسم نہیں ہے. ہاں، یہاں پر ایتھیسٹ حضرات اور وہابی ہمارے جو بھائی ہیں، یہ ایک ساتھ ایک ہی وادی پر ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم اور وجود یہ مساوی ہیں. اگر جسم ہے تو وجود ہے، اگر جسم نہیں ہے تو وجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ چیز جو جسم نہیں ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ وجود نہیں رکھتا. ہمارا ان سے وہ اختلاف اسی بات پر ایتھیسٹ حضرات سے کہ ایسی حقیقت جو نہ مکان رکھتی ہو، نہ زمان رکھتی ہو، نہ جسم رکھتی ہو، اور نہ اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہو کہ ہم کہیں کہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، یہ بھی ممکن نہ ہو. یہ حقیقی طور پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نہ جسم رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ کسی طرف آپ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں. تو لذا
ایسا حقیقت جس کا مادی ہے ہی نہیں، جو جسمانی ہے ہی نہیں، اس کے لیے اگر، اور یہ سب بھی عقل سے بھی ثابت ہے اور قرآن و سنت سے، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے بے شمار احادیث سے باتیں ثابت ہیں، ایسے حقیقت کے متعلق قرآن میں اب یہ جملے آئے کہ اس کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کا چہرہ ہے، تو اس اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شرح کیا کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت، اس کی طاقت ہے، اور اس کے چہرے سے مراد انبیاء اور حجج الہی ہیں جو وجہ معرفت ہیں، معرفت کے سبب ہے کہ اللہ، کہ جیسے آپ کسی انسان کو اس کے چہرے کے بغیر نہیں پہچان سکتے، اللہ تعالیٰ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بغیر نہیں پہچان سکتے. تو اس لیے ان کے لیے ہم یہ صفات حقیقی طور پہ ثابت نہیں کرتے. یعنی الفاظ ہاتھ، لفظ ہاتھ، یہ ہاتھ عضو ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، بندر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ہاتھ ہوتے ہیں. یہ ہاتھ کے لفظی معنی، حقیقی معنی لفظی، اور ایک مجازی معنی کیا ہے؟ ہاتھ کا طاقت. ہم کہتے ہیں کہ طاقت کے معنوں میں تو بہت آتا ہے کہ یہ بلڈنگ کراچی میں ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے، کہتے ہیں یہ اس بلڈنگ کے مینجمنٹ حبیب بینک کے ہاتھ میں. حبیب بینک کا تو ہاتھ ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے اتھارٹی میں، اس بلڈنگ کے مینجمنٹ حبیب بینک کے اتھارٹی میں، وہ لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہاتھ کا استعمال قدرت کے معنوں میں، وہ وغیرہ وغیرہ جو دوسرے الفاظ ہیں شریعت میں، قرآن میں، اس کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کے ہاں اس کے برعکس ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، لیکن اس کے ہم کیفیت نہیں جانتے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیفیت نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کا ہاتھ مثلا، اس کے ہاتھ کی رنگ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بال کیسے ہو سکتے ہیں، بال نہیں ہے، کیفیت آپ نہیں جانتے، کیف اس کے شان کے لائق ہے، لیکن اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. تو ایسا چیز آپ نے کہا جسم نہیں ہے. یہ کیسے جسم نہیں ہو سکتا شیخ صاحب؟ جس کا واقعی ہاتھ ہے، جس کا واقعی چہرہ ہے، جس کی واقعی آنکھیں ہیں، جس کے بال ہیں، وہ بیٹھتا ہے. جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، دوڑتا ہے، اور حقیقی طور پہ یہ سب باتیں ہیں. تو یا پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا جسم نہیں ہے شیخ صاحب، پھر تو ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں نا کہ یہ سب ہے لیکن جسم نہیں ہے. جی سر، مکمل ہو گیا آپ کا. جی سر. تو اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے نا، وہ دوسرا وزن بھی ہونا چاہیے، فل سائز. بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی سر، مکمل ہوگی بات. اب دو باتوں کا خیال کرنا آپ نے، سنیں میری بات کو، دو باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک تو میری گفتگو کے دوران ہنسنا نہیں ہے، دوسرا میری گفتگو کے دوران بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اختیار بھی نہیں، ہنسی تو اختیار بھی نہیں ہوتی، کیا کرے شیخ صاحب؟ نہیں ہنسنا، یہ تو پھر دیکھیں یہ آپ یہ گستاخی کر رہا ہے، پھر اس کا مطلب کہ آپ کے سامنے نہیں آنا. میں نے دبا دیا، ہونٹ دبا کے رکھتا ہوں. تو میری بات سنیں، دنیا دیکھ رہی کہ جو میرا سوال تھا اس کا آپ جواب نہیں دے سکے مجھے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین کے آپ وجود کو مان رہے ہیں، حقیقی مان رہے ہیں، جب وجود حقیقی ماننے سے جسم لازم نہیں آتا، وجود حقیقی ماننے سے جب جسم لازم نہیں آتا، تو بھئی جب اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، قرآن نے کتنی بار بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فلاں فلاں بے شمار آیات قرآن پاک کے اندر جن کے اندر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. تو جب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو بیان کر رہا ہے، جب وجود حقیقی ماننے سے جسم لازم نہیں آتا، تو مجھے بتاؤ ہاتھ حقیقی ماننے سے جسم کیسے لازم آ جاتا ہے؟ مجھے سمجھا دینا. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ حقیقتاً ہاتھ ہیں اللہ میاں کے، حقیقتاً ہاتھ ہیں. حقیقت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی جس پر لفظ دلالت کر رہا ہے. لغوی معنوں میں، ڈکشنری میں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ سے عضو مراد ہے، ایک خاص عضو ہے، ٹھیک ہے نا. پیر سے کیا مراد ہے؟ ایک خاص عضو ہے جو حیوان کے جسم میں ہوتا ہے، جو جانور کے جسم میں ہوتا ہے، اس سے مراد ہے پیر. میری بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں. جب آپ یہ مراد لیتے ہیں نا لغو اور یہ فلاں 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 فلاں، یہ چیزیں نہ مراد لیا کریں. ید سے مراد اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. جب آپ لغت میں آئیں گے تو اس طرح پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں، بندر کا ہاتھ ہے، جانور کا ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، یعنی ایک شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تشبیہ سے بالا تر ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ کا ہاتھ، میں اللہ کا ہاتھ نہیں کہا، میں لغت میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کا کیا مطلب ہے نا. ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اردو زبان میں ہاتھ کہتے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا،
جو کوئی بھی لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہے پاک اور بالا تر ہے بلند و بالا ان سب سے اللہ تعالیٰ صحیح اس کا ٹھیک ہے نا اس کے ہاتھ لیکن اس کے اللہ رب ہاتھ ہیں العالمین کی اس کے ہاتھ بہترین پہچان اللہ شیخ تعالیٰ صاحب کی بہترین پہچان سنیں میری بات بہترین اللہ پہچان تعالیٰ آپ کی کے پاس تو ہے بہترین نہیں نا اس کے ہاتھ ہے ارے میری بات سنیں اللہ نے میری بات سن لیں آپ اللہ تعالیٰ کی بہترین پہچان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کروائی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ ہماری عقل اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتی ہے یا تو آپ کے امام بھی کہتے ہیں کہ ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ٹھیک ہے نا اور بلکہ آپ نے پچھلی دفعہ جو کافی کی جو روایت پڑھی تھی جس کا آپ آخر تک ترجمہ کرنے سے آپ قاصر رہے بلکہ جان بوجھ کر آپ ترجمہ نہیں کر سکے اس کی تشریح نہیں آپ بیان کر سکے وہ دوبارہ نکالے نا سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا اللہ ہوا یعنی اس میں آپ کے امام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کیفیت تو ہے لیکن اس کو جانتا کوئی نہیں ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں غلط نہیں بیان کر رہا میں شیخ صاحب اب اجازت دیں میں بات کروں پہلے مجھے اتنا بتا دیں کہ جو آپ سلح کافی کی آپ نے عبارت پڑھی تھی عبارت آپ نے پیش کی تھی میں نے پیش کی تھی مجھے اتنا بتا دیں کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس عبارت کا غلط تو نہیں کر رہا سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا کا معنی یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی کیفیت کو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا خدا جانتا ہے وہ کس طرح صحیح ہے جانتا ہے نا وہ خود جانتا ہے نا کیسا ہے تو وہ یہی بات خود جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا تو پھر آپ جب یہ بات کہتے ہیں میری بات سنیں پہلے آپ میری بات سنیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کا حقیقی ہاتھ نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے حقیقی ہاتھ نہیں تعویل کرتے ہیں کیا یہ اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن میں بیان کی جائے کیا یہ پہچان اللہ نے کہیں قرآن میں شیخ صاحب اللہ کے صفات کے متعلق آپ کے ہاں کیوں حدیث کوئی نہیں ہے اس کا کبھی آپ نے سوچا کیوں نہیں حدیث ہے کہاں پہ حدیث ہے کوئی حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے صفات کی تبیین کرتا ہو جو آپ کے پاس جو اللہ کے صفات کے جو احادیث ہیں وہ وہی ہے نا کہ لیٹتا ہے دوڑتا ہے موٹا ہے کرسی پہ بیٹھا ہم نے تو دکھا دی نا اگر کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس کہ وہ ید اللہ کا توضیح دیتا ہے وجہ اللہ کا توضیح دیتا ہے جنب اللہ کی توضیح دیتا ہے تو ہمیں دکھائیں وہ حدیث آپ کے پاس تو توحید ہے ہی نہیں آپ کے پاس آپ کی کتابوں دیکھیں میری باری ہے نا میں بھی بات کروں نا شیخ صاحب میں بھی بات کروں گا ہاں تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ جسم ہے پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین آپ کے شیخ ابن تیمیہ صاحب اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے یہ سب احادیث دیکھنے کے بعد کہ اللہ جسم ہے تو اس نے عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کیا وہ آپ لوگ اللہ کے لیے جسم کا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ اللہ جسم ہے لیکن یہ صرف ایک لفظی ایک کھیل ہے الفاظ کے ساتھ کھیل ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی چیزیں جو وہ ثابت کر دیتی ہیں وہ جسم ہے آپ اللہ کے قائل ہیں کہ اللہ ایک جگہ پر ہے اللہ آسمان پر ہے اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے نا قعود علی العرش اس بات کو آپ بالکل اسی لفظی معنوں کے ساتھ لیتے ہیں کہتے ہیں وہ اپنی شان کے لائق بیٹھتا ہے لازمی بات ہے ہر چیز اپنے شان کے لائق بیٹھتی ہے کسی مشکل کو حل نہیں کرتا کسی مشکل کو حل نہیں کرتا کہ وہ جسم نہیں ہے اپنے ہر چیز اپنے شان کے لائق بیٹھتا ہے میں اپنے شان کے لائق بیٹھتا ہوں ایک صدر صاحب اپنے شان کے لائق بیٹھتا ہے ایک باڈی بلڈر ہے وہ اپنے جسم کے لائق بیٹھتا ہے نا اب میری بات بھاری سن لینا آپ کہتے ہیں اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے جیسے جس پہ ہاتھ لفظ ہاتھ لغت میں کس چیز پہ دلالت کرتا ہے عضو پہ دلالت کرتا ہے نا عضو جارحہ پر آپ کے باڈی میں ایک عضو ہے اس عضو کو بولتے ہیں ہاتھ دوسرے جانور ان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں ہر چیز کی ہاتھ اس کے لائق ہے اس کے شایع نشان ہے چوہے کا جو ہاتھ ہے اس کے بھی ہاتھ ہے وہ چوہے کے لائق ہے بندر کے ہاتھ بندر کے لائق ہے بھائی انسان کے ہاتھ انسان کے لائق ہے ٹھیک ہے نا وہ ہر چیز اپنے اس کے شان اس کی وجود کے مناسبت سے اللہ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں لیکن ہاتھ کا مطلب یہی ہے لغت میں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کا بھی ہاتھ ہے آپ یہی کہتے ہو ٹھیک ہے نا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیر بھی اللہ تعالیٰ کے بھائی وہ پہلو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا زبان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں اللہ کے بال بھی ہیں گنگرے والے وہ بیٹھتا بھی ہے لیٹتا بھی ہے دوڑتا بھی ہے چلتا بھی ہے ہرولہ بھی کرتا ہے یعنی جاگنگ بھی کرتا ہے اوپر نیچے بھی جاتا ہے اور ہنستا بھی ہے کبھی کبھار اتنی زور سے ہنستا ہے کہ اس کی دانتیں نظر آ جاتی ہیں یہ آپ کے حدیث میں نے دکھا دی نا سب تو اب آپ کہہ دو ایسی چیز کو دیکھو آپ دیکھیں آپ
کسی چیز کو نفی نہیں کر سکتے جو اللہ نے نفی نہیں کیا. آپ کا خود اپنا یہ عقیدہ ہے. جس چیز کو اللہ نے نفی نہیں کیا آپ نفی نہیں کر سکتے. جسم کو اللہ نے نفی نہیں کیا اپنی کتاب میں نا سنت میں. لیکن آپ کی بات میری بات سنیں, سن لے شیخ صاحب, آپ کے بات کے لوازم واضحہ میں سے بات کی تفصیل بیان کی, اس تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بات آپ کے بات کے لوازم واضحہ میں سے یہ ہے کہ اس کا جسم ہے. اب وہ کہہ دو اس کے شان کے لائق ہے, اس کے شان کے لائق ہوگا نا, ہر چیز کی جسم اس کے شان کے لائق ہے. اس کا جسم بھی ہے اور بھائی وہ بالکل یعنی وہ ایک آسمان میں ایک چیز ہے بھائی جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. جی بات مکمل میں ہے. آپ سے سوال کر سکتا ہوں شیخ صاحب, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ کریں جی, کریں سوال کریں. دیکھیں فزکس میں کئی لاز ہیں, ان کو لاز آف کنزرویشن کہتے ہیں. مجھے فزکس نہیں آتی, سیدھی سی بات ہے. کوئی بات نہیں, سیدھی سی بات ہے. جی صحیح بات. ایک لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی ہے فزکس میں, یہ ہے مجھے کہ انگلش بھی سمجھ نہیں آتی ہے. ہاں, قانون اردو میں بقائے بات مادہ ہے. قانون بقائے مادہ یہ کہتی ہے کہ مادہ مادے کو پیدا نہیں کر سکتا, مادہ جسم کو پیدا نہیں کر سکتا. فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس, سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس, اس میں بھی یہی ہے. فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس میں یہی ہے کہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم میں ان گوئنگ انرجی آؤٹ گوئنگ انرجی کے برابر ہوتی ہے مائنس دا انرجی کنزروڈ. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس میں یہ ہے کہ یہ انگلش کا وقت کے ساتھ انٹروپی بڑھتی ہے. لوگوں کو سمجھ آئے گی, انٹروپی بڑھتی ہے. انٹروپی اگر مادہ مادے کو پیدا کر سکتا ہے تو انٹروپی بد نظمی کی بڑھاؤ وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ مادہ مادے کو پیدا نہیں کر سکتا. آپ کا رب جو ہے بالکل واضح طور پر, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, ایک قانون ہے, یہ کوئی تھیوری نہیں, یہ قانون ہے فزکس میں. تو آپ کا رب کیسے خالق کون ہو سکتا ہے جب وہ خود کرسی پہ بیٹھتا ہے, اس کا پتہ ہی ہے کہ وہ مادہ ہے. وہ خالق دنیا تو نہیں ہو سکتا نا, وہ خود مخلوق ہے. جواب دینا. اچھا یہ اللہ, پہلے سب سے پہلے آپ یہ بات مجھے بیان کریں, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مادہ مادے کو پیدا نہیں کر سکتا, تو لہٰذا آپ کے خالق جو نا وہ کائنات کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ میرا یہ عقیدہ ثابت کریں نا, جو مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین جناب وہ ایک مادی چیز ہے جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے, جو فنا ہو جاتی ہے فلاں فلاں. سب سے پہلے تو آپ نے میرا عقیدہ ثابت کریں نا بھائی. میں ثابت کر لیتا ہوں, میں ایک لمحے میں ثابت کر لیتا ازلی ہوں. اور ابدی مانتا ہوں. میری بات سنیں, وہ تو ازلی ابدی نہیں ہو سکتا نا, وہ ازلی ابدی نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طرح ثابت کرے, وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا نہیں ڈالتا قیامت کے دن. اللہ نے میری بات سنی, یکشف عن ساق, وہ اپنا پنڈلی دکھاتا ہے نہیں دکھاتا. جو چیز پنڈلی دکھاتا ہے لغوی معنوں میں واقعا پنڈلی دکھاتا ہے, کہتا ہے وہ مادی نہیں ہے. آگے سبحان اللہ. اللہ یاری اپنی تیز تراریاں مجھے نہ دکھایا کریں آپ. میں بالکل دھیمے انداز سے بات کرنے کا عادی ہوں, میں شور کرنے کا عادی نہیں ہوں. میرے ساتھ جو نا جس طرح میں بات کرتا ہوں اسی طرح بات کیا کریں, اور جو سوال ہو اسی پہ رہا کریں, آگے پیچھے نہ جایا کریں, بات کو گھمایا نہ کریں. جی سر. میرا آپ سے سوال شروع سے یہ چل رہا ہے, جو میرا بات میں ابتدا سے کی ہے, کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو حقیقی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, اس بات پہ ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا جی. نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ صرف ایک مشترک لفظی ہے, ایک مشترک لفظی ہے. آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اللہ یاری مان لیا آپ نے, اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں, جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ایک نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے, میں بھی کہتا ہوں حقیقی. آپ اس بات کی متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ جس چیز کو آپ خدا کہہ رہے ہیں نا, آپ جس چیز کو جو خدا کہہ, نکال دو اس بات کو نکال دو. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ احمد جو ہے, احمد کیا ہے, احمد پریزیڈنٹ ہے. آپ احمد بات کر رہے ہیں گجرانوالا والے احمد کی, میں احمد بات کر رہا ہوں مصر والے احمد کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کہہ دو ہم دونوں کا اتفاق ہے کہ احمد مصر ہے. نہیں بھائی, مصر والا احمد جو ہے صدر ہے, گجرانوالا والا احمد جو ہے وہ دکاندار ہے. اللہ یاری اللہ تعالیٰ کی ذات جو عام عرف میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. میں کسی اور اللہ کی بات نہیں کر رہا. جس اللہ کو آپ بھی جانتے ہیں, جس اللہ کو میں بھی جانتا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے. میں کہہ رہا ہوں, کیا آپ اس لفظ کے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا,
جو مادے سے، زمان سے، مکان سے بری ہے، اور اس کا کیف نہیں ہے، اور اس کا آغاز نہیں ہے، انجام نہیں ہے، اس کے لیے حرکت نہیں ہے، انتقال نہیں ہے، اس کا شکل نہیں ہے، اس کا صورت حقیقتاً نہ شکل ہے نہ صورت ہے، وہ اللہ بلے وہ حقیقی ہے۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں بعد میں کریں گے، جو مشترکات ہے پہلے ان کو تو طے کر لینا کون کون سی ہیں، جی اس سر، طرح بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جی سر، مشترکات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اس بات پہ جی سر، آپ نے بھی اتفاق کیا، میں بھی اتفاق کر رہا ہوں، جی سر۔ متفق ہیں اس بات کے اوپر۔ عرض کیا میں نے، اپنا جواب میں نے دے دیا۔ جی سر۔ یہ مختصر جملہ ہے نا، آپ یہ بات کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود حقیقی ہے یا مجازی ہے، بس یہ بات ختم ہو جائے گی، اللہ آگے تعالیٰ بات کی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی وجود حقیقی ہے، جو اس کے وجود کو حقیقی نہ مانے وہ تو ہے ہی ملحد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ایک بات کے اوپر اللہ یاری صاحب متفق ہو گئے میرے ساتھ، الحمدللہ، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ آگے چلیں جی، میں آگے آپ سے میں سوال یہ کروں گا کہ کیا اللہ رب العالمین کا جو وجود حقیقی ہے، سب سے پہلے کیا اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے نا قرآن کے اندر کہ میری حقیقت ہے، میرا وجود ہے، اور عقل سے آپ ثابت کرتے وہ دیگر دلائل ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دلائل عطا کیے ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کیسا ہے؟ بہرحال اس کی حقیقت ہے، اس کا وجود ہے۔ الذین بالغیب سے یؤمنون کیا بالغیب، مراد ہے؟ بالغیب سے کیا مراد اس ہے؟ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، اس کو ہم نے اس سے دیکھا مراد نہیں ہے، اللہ ہے؟ ہم اس اس کو، سے مراد اللہ ہاں جی، ہے؟ غیب سے مراد اللہ ہے؟ غیب سے مراد اللہ کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، فرشتے کون ہم سی نے ان چیزیں؟ کو دیکھا نہیں ہے، کون سی چیزیں؟ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو اور نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جناب جو دیگر آسمان ہے، ساتوں آسمان کو ہم نے نہیں ایک دیکھا، سوال ہے شیخ صاحب، ہم، ایک مشکل ہاں سوال جی، ہے، مجھے ابھی اس کا جواب نہیں آیا اسی آیت کے متعلق۔ ذالک ہاں جی، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جی جی، یہ کتاب بلا شک بلا ریب، اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب میں ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو آپ نے بیان کیا نا، خدا پہ ایمان، ملائکہ، جنت، نار، یہود و نصارہ کا بھی تو اس میں ایمان ہے، تو قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے کیا؟ آگے اس کی دیگر جو اس کے علامات بھی بیان ہوئی نا، صرف یہی علامات تھوڑی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جی وہ جی، تو آپ سے زیادہ والذین زکوٰۃ یؤمنون، دیتے ہیں، وہ تو زیادہ انفاق کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت کے اوپر جب تک وہ ایمان نہیں چلیں، لائے گا قرآن ان کے لیے کیسے ہدایت بنے گا؟ یہ صحیح، مکمل آیات پڑھے نا، ساری نشانی اللہ اوکے، تعالیٰ نے متقین کی چلے بیان کی جواب ہیں آپ یہاں کی پہ۔ صحیح ہے، اوکے۔ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میرے نزدیک بھی اس کا وجود حقیقی ہے، آپ کے نزدیک بھی اس کا وجود حقیقی ہے۔ آگے چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا جو وجود ہے اس کی پہچان اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی بھی ہمیں نہیں کروا سکتا، اس کے نبی کریم، اس کے پیغمبر رسول کروا سکتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ادراک عقل کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ یعنی نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو عقل ہے وہ حواس خمسہ کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کے تحت کام کرتی ہے، جو چیز حواس خمسہ میں نہیں آتی عقل بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں، یہ عقل ادراک کر سکتی ہے کہ وہ جسم نہیں ہو سکتا، اس کے اعضاء نہیں ہو سکتے۔ عقل شہادت دیتا ہے کہ جو، اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں، عقل شہادت دے دیتا ہے، دیکھیں کہ جو چیز چلتا ہے، جو چیز پھرتا ہے، جو چیز اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا پیر ہے، اس کا چہرہ ہے، یہ چیز خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ یاری یہ باتیں یہ عقل اس پہ شہادت دے دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بھی، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ کے پاس اللہ کے صفات میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جو بھی حدیث ہے جو میں نے دکھا دیا بھائی کہ وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، اور عقل بھی یہی اس کی تائید کرتا ہے کہ جو چیز چلتا ہے، پھرتا ہے، وہ مکان میں، زمان میں، اس کا جسم ہے، یہ خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ یاری آپ اہل بیت کی جو آپ نے ایک دلیل پیش کیا، آپ اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار، آپ باقی دلائل کو آپ کیا مانیں گے؟
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ باقی باتیں آپ بعد میں کریں گے، کرسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو مشترکات ہے پہلے ان کو ہم طے کر لیں کہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے مشترکات یہ طے کی کہ اللہ رب العالمین کا وجود حقیقی ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ادراک ہم عقل کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے بلکہ ہیں. اللہ رب عقل العالمین کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ پہچان وجود ہے، اللہ موجود ہے. وہ تو ہم نے مان لیا نا، حقیقی طور پر ہم نے مان لیا، تو ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ موجود ہے، عقل مانتی ہے، ہم نے مان صحیح لی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن باقی جو اللہ رب العالمین کی دیگر پہچان ہے جو اللہ رب العالمین نے کروائی ہے وحی کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے. کیا اگر ہم اس پہچان کو اس بنا پہ رد کر دیں، اس بنا پہ ہم تسلیم نہ کریں کہ اس کو عقل نہیں مانتی، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ دوبارہ پوچھیں، مجھے سوال. دوبارہ کیا، دوبارہ ایک پوچھیں. پہچان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی کروائی ہے کہ یہ میں یہ ہوں، میری یہ پہچان ہے، میری یہ صفات ہیں، قرآن نے بیان کی ہے نا. قرآن کو تو آپ حجت مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی جی، قرآن کو حجت مانتے ہیں نا. حجت ہے، حجت ہے جی. مکمل قرآن حجت ہے نا جی. پورا قرآن حجت ہے، بشرط قطعی ہا و حجت ہے نا، شروط ہا، یعنی بشرط ہا و شروط قطعی ہا، حجت ہے نا، قطعی حجت ہے بشرط نا ہا جی. و شروط ہا، بشرط ہا و شروط ہا. ٹھیک ہو گیا، متشابہات ٹھیک کو ہو نہیں لے گیا، مان سکتے. لیا حجت ہے نا. جی سر. حجت مان رہے ہیں. میں جی عرض سر. کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی پہچان قرآن کے اندر کروا دی ہے، کیا ہم کسی عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر، کسی عقل کی بنیاد پر ہم اس کا انکار کر دیں؟ کیا یہ قرآن کے اوپر ایمان ہوگا یا بے ایمانی ہوگی؟ یہ جی سر، اس کے جواب بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میرے بھائی، رسول مختصر صلی جواب اللہ دے دو، علیہ زیادہ نہ وسلم، دے سر، مختصر جواب دے دو، مختصر، مختصر رسول جواب دے صلی دو. اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم صرف قرآن کی اتباع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قرآن مجید کے آیے شریفہ سورہ مبارکہ اسراء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن صحیح پڑھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ قرآن مجید ہم نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت مومنین کے لیے، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ، بلکہ ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کس کی؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی. قرآن اور سنت کی نہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی. قرآن اور سنت کی. سنت وہ حدیث ضعیف ہے، قرآن اور اہل بیت یہ حدیث متواتر ہے. صحیح حدیث ثابت، صحیح حدیث ثابت، متواتر حدیث ثقلین قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اچھا، تو محترم ناظرین، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن، صرف قرآن کو پکڑ لیں گے، تو صرف قرآن کو پکڑ لیں گے وہی ہو جائے گا نا. تو آپ پھر توحید میں تو صرف یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ ہم توحید میں صرف قرآن کو لیتے ہیں. خود ابن تیمیہ کبھی نہیں کہتا بھائی قرآن اور سنت. میں بات کر رہا ہوں مشترکات کی جو، ہاں بالکل، لیکن سنت ہے. جی ہاں، اللہ نے میری بات سنیں، تو آپ کے آپ سن لیں نا، آپ سن لو نا بھائی صاحب، آپ سن لیں، پہلے میری بات سن، پہلے میری بات سن لیں. یہاں پہ جاب ختم نہیں ہو نا، تھوڑی سی بات سن لیں، تھوڑی سی بات سن لیں. جی سر. آپ جو یہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ جناب صرف قرآن کو دلیل ماننا، میں یہ اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہمارے درمیان مشترک ہیں ہم ان کو طے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ میرے نزدیک قرآن حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت وہ حجت ہیں، الحمدللہ. اجماع حجت ہے. آپ کے نزدیک وہ آپ کی کتب کافی وغیرہ وہ ساری حجت ہے. میں ان کو حجت نہیں مانتا، صاف بات نہیں مانتا. عقل حجت نہیں ہے، عقل حجت نہیں. عقل جہاں پہ وہی کے تابع ہو حجت ہے، جہاں پہ وہی کے خلاف وہاں پہ حجت نہیں ہے. عقل ہے صحیح. عقل جہاں پہ وہی کے تابع ہوگی وہاں پہ حجت ہوگی، جہاں پہ وہی کے تابع نہیں ہوگی وہاں پہ عقل حجت نہیں ہوگی. عقل وہی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی خداوند متعال کوئی ایسی چیز نازل کرتا ہے کوئی عقل کے خلاف. نہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. وہ آپ کا المیہ ہے نا، وہ آپ کا المیہ کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو عقل کے خلاف ہیں، جو عقل واضح طور پہ کہتا ہے یہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ یاری میں عرض کر رہا ہوں کیا ہوا بھائی، کوئی رسول صلی اللہ، وہ کیسا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی بات کرے گا جو عقلی کے خلاف ہوگا؟ اللہ یاری، جب میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ جب عقل وہی کے تابع ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ حجت ہے.
بات ختم ہو گئی. آپ کو یہ فضول او باتیں بھائی تو کرنے اس کا کوئی مطلب مقصد ہے یہی نہیں. ہے، یہ شرط آپ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں ایسی باتیں ہیں جو عقل کے نزدیک غلط ہیں. صحیح ہے، آپ کا مطلب بھی یہی ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ آپ یہی جی کہہ آپ رہے کیا ہیں کہ کہنا ہم چاہتے وہاں ہیں؟ صرف عقل کو وہاں مانیں گے جو وہی تابع ہوگا، اور جہاں پر ہاں جی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ہاں عقل اور وحی میں قرآن و سنت میں تصادم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسی عقل چیزیں ہو تصادم سکتی ہیں کرتی جو ہے. عقل کے بھائی نزدیک غلط ہے. عقل تصادم کرتی ہے تو یہ سارے دہریے اور بے دین لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار میں ان کرتے کے ہیں پاس وہ عقل عقل نہیں کی ہے، بنیاد ان پر کے ہی تو پاس کرتے ہیں. وہ کوئی کیوں کرتے ہیں عقل ہم؟ نہیں ہے. دہریہ یہی ہے، قرآن یہی تو بار بار کہتا ہے وہ کثیر منہم لا یعقل، بلکہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. بھائی میری بات سنیں. ان کے پاس عقل کوئی عقلی دلیل تصادم نہیں ہے، کرتی اور ہے. جو بھی عقل عقل کی بات تصادم کرے گا نا وہ کرتی موحد ہو ہے جائے تو گا، شیعہ اثنا عشری بنے گا. جو عیسائی عقیدہ تسلیس رکھتے ہیں عقل تصادم کرتی ہے تو یہ سارے کے سارے عقیدہ سارے تسلیس بلا شک گمراہیاں دنیا کے اندر پھیلی عقل کے ہوئی ہیں. بدیہیات کے خلاف ہے. میری بات سنیں. عقل میری کے بات سنیں. بدیہیات کے خلاف ہے اللہ یاری تسلیس. میری بات سنیں. میری پہلی جی سر. بات سنیں. میری بات سنیں. یہ بات طے شدہ ہے، بالکل ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ عقلیں مختلف ہیں انسانوں کی. ہر انسان کی عقل ایک جیسی نہیں ہے. ہم، ٹھیک ہے نا. میری عقل کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، میری عقل آپ سے مختلف ہے، ظاہر ہے. اور ممکن ہے کہ آپ کی عقل آپ کی اولاد سے مختلف ہو، آپ کی عقل آپ کے والدین سے مختلف ہو، آپ کے بھائیوں سے مختلف ہو، اور بلکہ آپ کی عقل تو آپ کے شیعوں سے مختلف ہے. تو یہ بات بھی یعنی کہ یہ بالکل واضح ہے کہ عقلیں مختلف ہیں. آپ کے شیعہ کی عقل کچھ کہتی ہے، آپ خود جو ہے کچھ کہہ رہے ہو، کچھ کہتے ہو. تو عقلیں مختلف ہوتی ہیں، عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی. جبکہ وہی اللہ رب العالمین کی جو ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، وہی ایک ہی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں بلکہ اللہ اختلاف تعالیٰ کیوں نے پھر؟ قرآن میں تو بات سنیں آپ پہلے. اور اگر دیکھیں بھائی، پہلے میری بات سن لیں. اگر پہلے میری وہی بات سنیں. ایک ہے، بلکہ قرآن و اللہ سنت نے ہے میری کہ بات آپ سنیں. میں اور اشاعرہ میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ میں میری اور بات سنیں ماتوریدیہ میں اختلاف کیوں ہے؟ اور میری ٹھیک ہے بات سنیں. وہ اختلافات وہ میری بات سنیں. نا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، بولا وہ کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ہاں اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلے بھائی، ابھی میرے سے کوئی سوال ہے بھائی؟ مجھ سے کوئی سوال ہے؟ بھائی سوال میں مشترکات طے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی سر. مشترکات یہ طے ہو گئی ہیں ہمارے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے. دوسری بات کہ قرآن ہمارے درمیان حجت کے طور پر مشترک ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی اور سر. تیسری چیز عقلی دلیل جو وحی کے تابع ہو وہ حجت ہے، جو وحی کے تابع نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں سے ہم سمجھ آ بات گئی. شروع کرتے ہیں. یہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ 3 دلیلیں، 3 باتیں جو نا وہ طے ہو چکی ہیں. ان کے جو نا وہ دائرے کے اندر رہتے ہیں، ہم جو بھی بات کریں گے. اب مزید کی چیز ہے مشترک ہمارے درمیان، تو وہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اس میں شک نہیں ہے. اس پہ شک کرنے والا پہ یہ لعنت، مشترک اور ہے، وہ مشترک دین سے ہوگی ہماری خارج ہے. بات. جو اللہ میں شک کرے وہ دین سے خارج ہے، اس میں شک ہی نہیں. قرآن مجید سب کے سب آیات حجت ہیں، لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں مجاز کے قائل نہیں، اور کہتے ہیں اس کے سب الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، کہ اگر اللہ کا اس میں آیا ہاتھ تو اس سے مراد وہی چیز ہے جو لغت میں ہاتھ اس پہ دلالت کرتا ہے، حقیقی طور پر بھائی اس میں میری مجاز کا بات سنیں. امکان نہیں. یہاں اب پہ میں سن لینا، تھوڑی سی بات اجازت دیں میں بات آگے بڑھا دوں، آپ نے در بات کیا. اور اسی طرح دوسرے جو الفاظ ہیں قرآن میں، سب الفاظ لغوی معنوں میں لیں گے اور اس میں مجاز کے قائل نہیں ہوں گے. جیسے کہ اقبال کا شعر ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے جو نوجوان تھے اس زمانے میں سب کے سب آپ کے عقیدے کے مطابق سب پرندے تھے. اب کیا، کیونکہ شاہین کا مطلب یہی ہے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ہمارا اور آپ کے درمیان سنت بھی حجت ہے، بشرط کہ وہ سنت صحیح ہو. لیکن آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں صحیح ہونے کے معیار مختلف ہیں. لیکن سب قائل اس بات کے کہ جس طرح قرآن حجت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. اور ہمارے پاس جو سنت کثرت کے ساتھ اللہ کے وجود پر، اللہ کے صفات پر ہیں، آپ کے ہاں نہیں ہیں. اور آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو بالکل وہ ہم ان باتوں کو صحیح نہیں مانتے. سنت میں آپ کے لیے صفات اللہ میں جو چیزیں ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، عقل کے متعلق دیکھیں، ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ عقل میں اور وحی کے درمیان، یعنی قرآن کے سنت کے درمیان کوئی تصادم ہو سکتا ہے. ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں.
ہم ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں کہ عقل یعنی وہ چیز جس پہ عقل دلالت کرتی ہے. ایک بات ایسی چیزیں جو مظنون ہے، جس پہ عقل جو ہے گمان رکھتی ہے نا، وہ تو قرآن نے اس کو متعلق واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن جو ہے، ظن کا وہ حق تک آپ کو نہیں پہنچاتا. جو شخص ظنون کا اتباع کرتا ہے، گمان کا اتباع کرتا ہے، وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا. اور خود عقل بھی کہتے ہے کہ ظن کا مطلب ہی یہی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، بھائی یہ بات صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اس بات کی طرف عقل واضح طور پہ کہہ دے کہ یہ اسی طرح ہے، تو لازمی تو وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں عقل کی بڑی تعریف ہے. آپ کے ہاں عقل کے تعریف میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی کیوں نہیں نہیں ہے؟ نہیں او ہے، ایک اللہ میری حدیث بھی. بات سنیں، کیوں نہیں؟ وہ خود اچھا میں حدیث سناؤں؟ البانی صاحب کی تصریح موجود ہے کہ احادیث عقل اچھا سب یا میری بات، موضوع ہیں یا مفترات ہیں یا ضعیف ہیں. اچھا میری بات سنیں، اب سنیں، میری بات میرے جملے سنیں. ختم ہونے والے ہیں نا، مشترکات کی بات کرتے ہیں. آپ کو عقل کی فضیلت کے اوپر پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا لوں، میں ٹھہرو سنا دوں. سنا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اوپر کوئی یعنی کہ وہ مرفوع القلم ہے، رفیع القلم عن ثلاث. اسی طرح مجنون جب تک وہ اس کی کیفیت سے عقل باہر کی نہ آ فضیلت جائے، نہیں ہے بھائی. حتیٰ یعقل، جب تک کہ وہ عقل میں نہ آ جائے اس وقت تک وہ بھی مرفوع قلم ہے. اسی طرح تیسری چیز ہے، یہ عقل کی تعریف ہے، یہ عقل کی تعریف ہے. بھئی یہ شریعوں کو بتا رہا بھئی میری بات آپ نے کہا کہ عقل کی یہ عقل کی اہمیت کے تعریف اوپر، ہے. عقل کی اہمیت کے اوپر میری بات سنیں، عقل کی اہمیت کے اوپر کوئی وہ حدیث کو یہ نہیں ہے. بتاؤ نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل کی ہمارے فضیلت سارے بتاؤ کے نا. سارے فضیلت جتنے کا بھی پتہ عقل، بھی میری ہے، بات فضیلت کس سنیں، کو کہتے ہیں. اللہ یاری میری بات سنیں. فضیلت یہ فضیلت نہیں تو کیا ہے، جتنے بھی احکام ہیں وہ عقل کی بنیاد پر لاگو ہوتے ہیں انسان کے اوپر. جب تک انسان کے اندر عقل نہیں ہے وہ احکام کا پابند ہی نہیں ہے شریعت میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ عقل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ ہر حدیث، ہر مسئلہ جو ہے نا فقہی مسئلہ، بلکہ اعمال عقائد وہ سب کے سب عقل کے اوپر موقوف ہیں. شیخ صاحب یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ لمحمد ناصر الدین الالبانی، جلد نمبر 1. یہ صفحہ 1992 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 53 میں فرماتے ہیں آپ کے شیخ صاحب الالبانی، جن کو آپ بڑی عزت کرتے ہیں، بلے کل ما ورد فی فضل العقل من الاحادیث لا يصح منها شيء. جو بھی حدیث وارد ہوئی ہے عقل کی فضیلت میں، اس میں سے ایک بھی صحیح نہیں. جو حدیث آپ لے کے آئے نا کہ مجنون پہ تکلیف نہیں جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا، تو یہ عقل کی فضیلت اس میں واضح طور پر کوئی عقل کی تعریف نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مجنون پاگل پہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. وہ لازمی بات ہے، پاگل نماز کیسے پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، یہ عقل کی فضیلت دکھا. اور پھر اگلے میں وقال العلامہ ابن القیم فی المنار احادیث العقل کلها کذب. عقل کی فضیلت میں آپ کے ہاں سب احادیث جھوٹی ہیں، کوئی اس نے تصریح کیا کہ سب موضوع ہیں. اب بولو جی، جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں فضیلت دکھاؤں ہمارے کتب میں جو عقل کی فضیلت ہے، تو وہ ساری کی ساری ضعیف ہے نا علامہ البانی کے نزدیک، وہ ساری کی ساری ضعیف ہے. نو شیعہ حدیث میں صحیح حدیث دکھاؤں نا. یہ کتاب الاصول من الکافیہ دیکھو شیخ صاحب، یا ہشام، وغیرہ سب کھڑی ہوئی ہیں علامہ ان البانی العقل بل ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. يا هشام ان الله تبارك وتعالى اكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالادله. ہمارے پاس تو بے شمار احادیث ہیں عقل کی فضیلت پر. دیکھیں ہاں اللہ علیہ صاحب میری بات سنیں، آپ کے ہاں یہ حدیث نہیں ہے نا، آپ کے ہاں آپ نہیں مانتے، میں مانتا ہوں، لیکن فریقین میں فرق ہے بھائی. پہلے بات سن لینا، پہلے میری بات آپ کے ہاں عقل ہے کوئی چیز ہی نہیں جی، کوئی حدیث ہی نہیں جی. اللہ میری بات سن لے، میری بات سن لے. اس لیے آپ کے ہاں اگر کوئی چیز عقل کے خلاف ہو تو کوئی بات نہیں. اللہ یاری ایک تو جب آپ کے اوپر بات آتی ہے آپ شور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے فیصلہ خود سنا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک عقل کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. آپ نے خود بتلا دیا، تو اس میں اصول کافی بھی شامل ہے، اس میں آپ کے اصول اربع بھی شامل ہے، سب جھوٹ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی روایات. لیکن دیکھیں فریقین میں فرق ہے نا. آپ کہتے ہیں نا اگر کوئی بات عقل شریعت کے خلاف ہو، عقل جو ہے اور وحی میں تصادم ہو، تو ہم جو ہے وحی کی اتباع کریں گے. ہم یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ نہیں سکتے جو عقل کے خلاف ہو. ہم نے کب کہا کہ وہ کہہ سکتے؟ ہمارے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں جو عقل کے خلاف ہو.
بھائی وہ تو وہی کے قرآن میں بغیر کوئی بول نہیں ایسے سکتا۔ آیا ہے نہیں جو عقل کے خلاف ہو. اوہو اللہ یاری اب کیسی بات کر رہے ہیں، گزارش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ناطق وہی ہیں، وہ عقل کے خلاف کیا بات کریں گے، وہ تو وہی کے خلاف نہیں بات کر سکتے۔ اس لیے اور تو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جی سر، جی اس سر لیے میں عرض یہ بولیں. کر رہا ہوں، اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقل کی جو بات یا جو عقلی دلیل جو وہی کے تابع ہوگی وہ قابل قبول ہے، بات مختصر ہے بھائی، میں زیادہ لمبی تو بات آپ ایسی بڑھائی جا رہے ہیں۔ صحیح چلیں جی. میں عرض کر ہمارے رہا ہوں ہاں کہ اس جو طرح عقل، دیکھیں بھائی، اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے توحید کے آپ بات کو معاملے میں کھینچنا اسماء بہت و زیادہ صفات، چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ سن لیں بھائی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، توحید کے معاملے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں ہمارے پاس جتنے عقلی دلائل ہیں، حل العقل میں خود حقیر کی بات کروں، سب کے سب ماخوذ ہیں کتاب اور سنت سے. یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں عقلی دلیل سے مراد لیتے ہیں کس سے، یونانیوں کے فلسفے سے لیتے ہیں. یہ لوگ ملحد ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن دلیل لاتے ہیں کن سے، یونان کے ملحدین سے دلیل لاتے ہیں، عقلی دلیل. یا مثلا یہ واجدی صاحب خود کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، دلیل لاتے ہیں اللہ کے وجود پر کرسچینٹی سے، عیسائی کے علماء سے دلیل لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں عرض کرتا ہوں ہمارے پاس ہماری عقل کی تربیت کی اہل بیت علیہ السلام نے، ہمارے پاس جو عقلی دلائل ہیں وہ سب ہم نے وہی سے ماخوذ اخذ کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بیان سے اخذ کیا. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ عقل کا استعمال اس طرح سوچو، یہ واضح طور پر آپ کو نظر آئے گی کہ اس کون کا خالق کون ہے اور اس کون کے خالق کے کیا صفات ہیں. ٹھیک ہے، لذا عقل ہمارا ہے شروع سے تابع ہے وحی کی. جی سر بولیں. بھائی آپ نے مان لینا کہ عقل آپ کا تابع ہے بھائی، چلو میں آپ نے تو یہ بات اپنی زبان سے نکال دی نا بھائی، میں یہی جی بات سر. شروع سے کر رہا ہوں کہ ہم مشترکات کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دماغ چیزیں مشترک ہیں ہم ان کو پہلے طے کر لیں پھر آگے بات کو چلائیں گے انشاءاللہ. تو تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات جو عقلی بات یا عقلی دلیل وہی کے تابع ہوگی وہ میرے لیے بھی حجت، آپ کے لیے بھی حجت. بات مختصر ہے، آپ ایسے اس کو لٹکائی جا رہے ہیں، کھینچی جا رہے ہیں، اس کے کھینچنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی؟ آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب مشترکات کتنی ہو گئی جی؟ اچھا تیسری بات آپ نے جو نا یعنی آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ سنت جو ہے نا وہ عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. بھی نہیں ہو سکتی، ہم کب کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی زبان سے نکلی بات، آپ کا کیا ہوا عمل، آپ کی خاموشی اختیار کی چیز جو ہے نا وہ ناطق وہی ہیں. آپ عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہی کے خلاف نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ رب العالمین کی وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی ہوئی بات ہے اس کو آپ عقل کو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ نے عقل کی بنیاد پر کہی ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ وحی کی بنیاد پر کہی ہے. وہی جو عقل سے بالا تر چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں عقل سلیم شامل ہے، صحیح، عقل سلیم اس میں بھی شامل ہے، لیکن بالکل صحیح فرمان، ہم آپ کے موافق ہیں شیخ صاحب. لیکن جو وہی ہے وہ عقل سے بالا تر ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عقل ہے یہ وحی کے تابع ہے. لگی میری بات کی، اس بات کے اوپر مشترک ہیں آپ، متفق ہیں. تو یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہمارے ان دلائل کی بنیاد پر ہم آپس میں بات کریں گے. اور بعض احادیث ہیں جو ہمارے نزدیک بھی حجت ہیں اور آپ کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آج کے دن. یہ ہمارے مشترکات طے ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اگلی بات چلے گئے بس اتنا ہی. اس میں فرق ہے نا بڑا، آپ کے کتب میں ہمارے کتب میں فرق ہے نا. آپ کے پاس دیکھیں وحی سے مراد صرف قرآن تو نہیں ہے، وحی سے مراد سنت بھی ہے. آپ نے سنت دیکھیں، آپ نے سنت اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی ہے، آپ نے سنت لیا اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین سے. اور اسی لیے آپ کے پاس جو توحید آئی ہے نا، جو توحید آئی ہے اس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے. اللہ یار یہ باتیں بات کی ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان جو چیزیں مشترک ہو گئی ہیں. پہلے میری بات ابھی آپ پہنچ گئے نا، ابھی پہنچ گئے نا. اللہ یار میری بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں. میں نے آخر میں جو جملہ بولا ہے نا اس کے اوپر غور کریں. میں نے عرض یہ کی ہے کہ بعض احادیث ہیں جو ہمارے نزدیک بھی موجود ہیں، صحیح ہے، مسلم ہے، اور وہ آپ کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے آپ کے پاس دیکھیں بھائی، آپ کے پاس اسماء و صفات میں جتنی احادیث ہیں وہ سب نہایت تھی. وہی میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کیا عرض کروں، وہی احادیث ہے، دو تجسیم والی احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں ان پہ بات کریں.
اس بات کو آپ آگے کیوں لے کے جاتے ہیں؟ جتنی بات کہی جائے وہیں پر ہیں آپ، آگے نہ بڑھا کریں، جو جتنی بات کہی جائے صرف وہیں پہ رہا کریں، وہ آگے آپ وہ فلاں دیکھیں، یہ باتیں نہ کیا کریں، یہ باتیں دیکھیں نہ کیا کریں۔ آپ نے سوال کا کبھی جواب نہیں دیا شیخ صاحب، کون سے کہ سوال کا؟ یہ چیز جس کے آپ قائل ہیں، یہ چیز جس کا آپ قائل ہیں کہ آسمان میں ایک چیز ہے جو گھومتا رہتا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، اس نے کبھی شادی اللہ نہیں یاری، کی یہ ہے۔ باتیں ہم بعد میں کریں گے، یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، میری بات سنیں، یہ باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، ہم صرف وہ چیزیں طے کر رہے ہیں جو ہمارے عرض یہ درمیان ہے، مشترک ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ خالق نہیں ہو عرض سکتا، کرنے عرض کرنے یہ کا فائدہ کوئی خالق نہیں ہے نہیں نا، ہو سکتا، عرض کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اللہ یاری ایسے جب فائدہ تک نہیں۔ ہماری مشترکات طے نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے لیے جو دلائل اور مدلولات یہ چیزیں جب تک طے نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم آگے بات کر نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا آج کہ آپ کا کیا عقیدہ، وہ جسم ہے یا جسم نہیں ہے؟ جی وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ میں رب جسم ہے یا العالمین نہیں ہے؟ ویسا ہے جیسا اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے، ٹھیک بس۔ ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسا ہے، وہ جسم ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ آپ سے، جسم نہیں ہے وہ، جسم نہیں ہے؟ جسم کا اللہ نے کوئی کہیں، حدیث ہے آپ کے اللہ نے پاس کہ وہ جسم؟ آپ نے خود اللہ نے کہا تھا کہ کہیں بھی آپ نفی، اللہ نے شیخ صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ آپ نفی نہیں کریں گے اس صفت کو جو اللہ نے خود نفی نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ اللہ میری نے، بات سنیں، اللہ کے اللہ ہاتھ پہلے میری ثابت ہے، بات چہرہ سنیں، ثابت ہے، غیر اللہ وغیرہ پہلے میری وغیرہ، بات سنیں، کرسی پہلے پہ میری بیٹھتا بات ہے، سنیں، اس نے اللہ آپ کے میری پاس کوئی حدیث اوے دکھائیں کہ وہ اللہ جسم نہیں یاری فضول باتیں نہ کریں یار، میری بات سنیں آپ، میری بات سنیں ہے۔ یار، یار فضول سوال کا باتیں نہ جواب دے کریں یار، اس سوال کا جواب ابھی بنتا نہیں ہے نا، آپ بات شروع کرنے سے پہلے سوال تھوپنا شروع کر دو تو میں اس کا جواب کیسے دے دوں گا اب آپ کو؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم نے جو مشترکات طے کر لی ہیں انشاءاللہ العزیز، میں نا آج سارا دن سفر میں رہا ہوں، تو میں یعنی کہ آپ کے جو آپریٹر وہ مجھ سے 2 دن سے رابطہ کر رہے تھے کہ آپ چنو ضرور آنا، تو کافی آپ نے انتظار بھی آج کروایا ہے، اس لیے میں آپ چاہوں گا کہ آج مجھے اجازت دیں، آج جو ہمارے جو باتیں طے ہو گئی ہیں نا، اسی سے آگے بات چلے گی انشاءاللہ العزیز، تو برائے مہربانی آج مجھے اجازت دیں آپ، آپ ٹھیک ہو بس گیا؟ یہ طے کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہاں جواب یہ نہیں طے دیں گے؟ کرنے کے لیے آیا تھا چلیں جی، جی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔